آج تو قرآن پاک ہے نا کہ فارغ وقت میں پڑھ لیں گے، مختلف وقت میں پڑھ لیں گے۔ المیہ یہ نہیں کہ کھاد مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی کے یونٹ کے اندر 7.5 روپے اضافہ ہو گیا، بلکہ المیہ اس بات کا ہے پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، 1 سال میں میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ کوئی کسی کے دروازے پر آ جائے اور آ کے کہتا ہے یار میں 1 گھنٹہ تیرے دروازے پہ دروازہ بجاتا رہا، 1 گھنٹہ تیرے دروازے پہ میں گھنٹی بجاتا رہا، 1 گھنٹہ میں زور زور سے بولتا رہا، بلکہ مکان کو تالا نہیں لگا تھا، اندر سے کنڈا لگا تھا، اندر سے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے بچوں کی چیچو کرنے کی آواز آ رہی تھی، میں تیرے دروازے سے ہو کے چلا گیا، تو نے دروازہ نہیں کھولا، کہتا ہے یار خدا کے واسطے معاف کر دے، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں لگا، یار تیرا گلا بنتا ہے، چل تو جو میرے پہ ڈنڈ ڈال لے گا، جرمانہ ڈال لے گا، بتا کوئی پانی پیے گا، دودھ سوڈا پیے گا کہ کھانا کھائے گا، میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا، ایمانداری سے بتلاؤ میرے پیاروں میرے ویرو، دوست کا گلا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میرے عزیزو دوست ایک مرتبہ ہے تجھے فون سننا گوارا نہیں کرتا، تیری مس کال کے اوپر جواب نہیں دیتا، تیری بیٹھک میں آنا گوارا نہیں کرتا، تیرے ساتھ چائے پینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے تو نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا خیال ہے یہ دوست ایک مرتبہ آئے ناراض ہو گیا، اللہ کا قرآن پورے 30 دن تیرے میرے دروازے پہ کھڑا رہا، اور عشاء کی نماز سے لے کر رات 10:30 بجے تک تیرا میرا دروازہ بجاتا رہا، اور کہتا رہا آ جاؤ آج مجھے سینے سے لگا لو، آج مجھے اپنے کمرے میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی آنکھوں میں بسا لو، آج مجھے اپنے دل میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنے ہاتھوں میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی الماریوں میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی صندوقڑیوں میں جگہ دے دو، آج تھوڑی سی جگہ مجھے دے دو، 2 جہانوں سے بڑی جنت خدا سے لے کے میں تمہیں دے دوں گا۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، پیر مرید سے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، استاد شاگرد سے کہتا ہے نماز پڑھ لیا کر نہیں پڑھتا گناہگار ہے، نماز کا چھوڑنا گناہگار کہلاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا میرا عزیزو گناہ ہے، میرے عزیزو رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ ہے۔ کیا خیال ہے قرآن جیسی لا ریب کتاب کا نہ پڑھنا یہ ثواب ہے؟ فرمایا جو قرآن پاک جانتا نہیں ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور جو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ پاؤں کے نیچے چونٹی آ جائے، کوئی جانور گاڑی کے آگے آ جائے، کوئی کتا بلہ نیچے آ جائے، کہتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیزوں کبھی ہم نے اس بات پہ معافی مانگی؟ 50 سال کی عمر ہو گئی، قرآن پاک سامنے پڑھا ہوا، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، پڑھنا تو دور کی بات ہے مجھے ہاتھ میں لینا نصیب نہ ہوا، پڑھنا تو دور کی بات ہے مجھے سینے سے لگانا نصیب نہ ہوا۔ میری بہنوں میری بچیوں جو موبائل کے آگے بیٹھ کر اپنا سارا وقت گزارتی ہو اور اس وقت کو تم بے قیمتہ بناتی ہو، اللہ کا احسان ہے تمہارے شاہپور میں کتنے بنات کے مدرسے ہیں، ہر گلی کے اندر دینی مدرسہ ہے، ہر روڈ کے اوپر دینی مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں توفیق دے وے، ساری مائیں بہنیں مل کر کسی ادارے میں چلی جاؤ اور جا کر کو یہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑی مہربانی، بڑھیوں کو کون پڑھائے گا، جوانوں کو کون پڑھائے گا، 2 بچوں کی ماں کو کون پڑھائے گا، شادی شدہ عورتوں کو کون پڑھائے گا؟ رب اکبر کی قسم ہے قرآن مرد کی زندگی میں آ گیا دین دروازے پہ آ جائے گا، اگر قرآن عورت کی جھولی میں آ گیا تو دین نسلوں کے اندر آ جائے گا۔ لیکن کرے کون؟ سارے بس جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ملنے کو تیار ہے کہ جسے بیٹھے بٹھائے مل جائے، اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ آپ حضرات کا تعلق انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہو، وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہو، انڈیا کے اندر میرے عزیزو پانی پت کے اندر ایک مزار ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو کون ہے؟ ضلع کرنال کے اندر مزار ہے، رہنے والا کون ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، یہ ملتان شریف کے اندر ہندوستان سے حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت خانقاہوں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، اس وقت خانقاہوں کے اندر حدیث پڑھائی جاتی تھی، اس وقت خانقاہوں کے اندر اللہ یاد کرایا جاتا تھا، اس وقت خانقاہوں کے اندر آستانوں کے اندر میرے عزیزو اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے جاتے تھے۔ اب تم آستانوں کے اندر جا کے دیکھ لو، کہیں تمہیں کتے بلے بندے نظر آئیں گے، کبھی تمہیں بندر نظر آئیں گے، کہیں تمہیں پرندے نظر آئیں گے، رب اکبر کی قسم ہے ہر جگہ تمہیں جانوروں کی آوازیں آئیں گی، اذان کی آواز تمہیں آستانوں کے اندر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو کچھ آستانے ایسے ہیں، کچھ خانقاہیں ایسی ہیں اللہ اکبر جن سے ہمیں فیض ملا، جن سے عبدالسمیع صاحب کو فیض ملا، ان کے والد صاحب کو فیض ملا، ان کے دادا صاحب کو فیض ملا۔ اللہ اکبر، یہ ڈھونڈیاں شریف کے اندر چلے جاؤ، ایک مرد قلندر سو رہا ہے جس کو اللہ اکبر عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اتنا تقوی والا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، مفلسی کا زمانہ تھا،
غریبی کا زمانہ تھا، پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، مدرسے والوں نے کہا بستر منجا اپنا لے کے آنا پڑے گا، روٹی پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ رائے پوری فرمانے لگے جو آپ کے ذمہ وہ آپ کر دو، جو اس کے ذمہ وہ کرے گا، آپ مجھے قرآن کی تعلیم دو، اور اسے کپڑے کا وعدہ اس نے میرے سے کر رکھا ہے۔ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام کا وقت ہوا، میں دیوبند کی گلی کے اندر نکل گیا، ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر مجھے پھٹا ہوا کمبل نظر آیا جس کے اندر 15-16 سراخ تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے میں نے روٹی کپڑے کے لیے قرآن نہ چھوڑا بلکہ میں نے ان کو قرآن کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ رائے پوری سے پوچھا بتا پھر وہ کمبل تیرے پاس کتنا رہا؟ فرمایا لوگوں اس پھٹے کمبل کو گرمی میں بچھا لیا کرتا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتہ کوئی نہیں کتنی سردی آئی کتنی گرمی آئی، میں نے 15 سال اسی پھٹے کمبل کے اندر گزار دیے، لیکن اللہ کے قرآن کو میں نے سینے سے لگانا نہ چھوڑا ہے۔ پہلے میرے عزیزوں اللہ اکبر پڑھائی کی جگہ پر دینی ادارے ہوں یا دنیائی ادارے ہوں ان میں حیا کا سبق ملتا تھا، غیرت ایمانی ملا کرتی تھی، غیرت کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اب تو جا کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، میں منہ نہیں کھولوں گا میرے عزیزوں شکوہ ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے قرآن رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں پر آپ کے جسم پر آپ کے وجود پر قرآن نے اتنا اثر کر دیا کہ کامل حیا والے بن گئے۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ تھی رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جاتی، رائے پوری یہ کون ہے؟ مسکرا کے فرماتے کوئی محلے کی بیٹی ہوگی، کسی رشتہ داروں کی ماں بہن ہوگی۔ رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ تیری بہن ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا، غیر محرم تو دور کی بات ہے، قرآن کی غیرت کی وجہ سے میرے اپنے بہن کے چہرے پر بھی نگاہ کوئی نہیں پڑی ہے۔ مجمع کے اندر بیٹھے ہوتے اور مجمع میں مائیں بیٹھی ہوتی، رائے پوری سے فرماتے حضرت جی بتاؤ بہن کون سی ہے؟ فرمایا میری بہن کو بول کے بتائے، اگر بول لے گی تو آواز سے پہچانوں گا، چہرے سے میں کوئی نہیں پہچانتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اپنی بیٹی کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھا، رنگ پیلا پیلا سا لگا، آنکھوں کے نیچے کالے کالے ہلکے سے لگے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ لگتا ہے تیری کمر میں تکلیف ہے، لگتا ہے تجھے کوئی عورتوں کی بیماری ہے۔ کہنے لگی نہیں ابو ایسی بات کوئی نہیں۔ فرمایا لگتا ہے تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی، تو دودھ نہیں پیتی۔ ابو جی یہ بھی بات کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹی پھر لگتا ہے تیری کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوگا۔ نہیں ابو جی یہ بات نہیں۔ ہاں پھر میں سمجھ گیا تو رات کو سوتی کوئی نہیں، دیر تک جاگ کے قرآن حدیث کا مطالعہ کرتی ہوگی۔ رب اکبر کی قسم ہے ابا جان تجھے کیا بتاؤں، تیری آج نظر چہرے پہ پڑی تجھے پتا کوئی نہیں، تو آج رات نہ سونے پہ پریشان ہو گیا، مجھے 20 سال ہو گئے میں نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی کی چیخ نکل گئی، دھاڑ مار کے کہنے لگے بیٹی بتا گھر میں تنگی ہے، سسرال میں تنگی ہے، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہ ابا جی جب عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی لپیٹتی ہوں، بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں، کمرے کا چراغ بند کر دیتی ہوں، ابا اس اندھیرے کو دیکھ کے قبر کا اندھیرا مجھے یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں اے شافعی کی بیٹی اس اندھیرے میں تجھے گھبراہٹ ہے، قبر میں بتا تیرا کیا بنے گا؟ ابا جان قبر کا اندھیرا سامنے آ جاتا ہے، میں ساری رات اللہ کے آگے بیٹھ کے رو رو کے گزار دیتی ہوں، ابا جان مجھے پتہ نہیں لگتا خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے میں مجھے پتہ نہیں لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ یا تو اچھی نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں اور پھر کہہ رہی ہے ہمارے گھر کو پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی، بی بی تیری بے دینی کی نظر لگی تیرے گھر کو۔ آج جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میری اولاد اس قابل کوئی نہیں، میری اولاد اس قابل کوئی نہیں، یہ بچہ ہے جو میرا لگتا ہے، یہ تو میرا لگتا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں اسے کس کی نظر لگ گئی۔ میاں آپ کی نظر لگی، کان کے اندر میرے عزیزوں بالی پہن رکھی ہے، ہاتھ میں کڑے پہن رکھے ہیں، پیروں کے اندر کڑے پہن رکھے ہیں، اللہ اکبر کی بان بٹن کھلا ہوا ہے، کالر والا لباس پہن رکھا ہے، مونچھیں بڑی بڑی کر رکھی ہیں، داڑھی چٹ کر رکھی ہے، کبھی مسجد میں پڑھ کے نہیں دیکھا، کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا، پورے سال میں درود شریف پڑھ کے نہیں دیکھا، بچی کا گیلا کر رہا ہے کہ میرا لگتا کوئی نہیں، یہ بچہ بننے کے قابل کوئی نہیں۔ میں تیرے سے پوچھتا ہوں یہ بچہ بننے کے قابل کوئی نہیں، بھلا بتا اس انداز میں تو ابا بننے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ اپنا بھی تو بدل، سارا قصور ان معصوموں کا۔ تو ان کا کان مروڑ کے تھپڑ مارے، کبھی انہوں نے جواب دیا تو انہیں گالی دے، کبھی انہوں نے تجھے گھور کے دیکھا تو کہہ جا بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کان پکڑ کے مدرسے بھیج دیا، مدرسے چلے گئے، کان پکڑ کے اسکول بھیج دیا، اسکول چلے گئے۔ تیرے اندر بھی تو صلاحیت ہے کہ باپ بن کے دکھا، تیرے اندر بھی تو صلاحیت ہے ماں بن کے دکھا۔ مولوی صاحب اس کی موبائل کی عادت چھڑا دو جی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر وقت موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ ہم نے اسے کہا پڑھ لے، پڑھ کر جوان ہو جا، پھر جو مرضی کرتا پھریو، لیکن مجال ہے۔
یہ بچہ مولوی عبدالحنان سے نہیں سیکھا, مولوی عبدالسمیع سے نہیں سیکھا, بھائی عبدالرشید صاحب سے نہیں سیکھا, جن کی والدہ کے سال ثواب کے لیے آپ میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں, جن کے والد محترم تائے چاچے کے سال ثواب کے لیے آپ میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں, جن کے کنبے برادری کے سال ثواب کے لیے آپ میں اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اتنا سا بچہ ہے, اسے جھڑکیاں دے دے کے سلا رہے ہو, اس کے منہ پہ لحاف ڈال رہے ہو اور کہہ رہے ہو خبردار آنکھیں نہ کھولیو, خبردار اپنے چہرے سے کپڑا نہ اتاریو. پھر ماں اندھیرے میں یوں کر کے موبائل لے کے بیٹھی ہے. یہ بچہ میرا عزیزو ٹیڑھی آنکھ سے آنکھیں نہیں سے دیکھ رہا ہے میری امی کیا کر رہی ہے, یہ کوئی لڈو کھا رہی ہے, مٹھائی کھا رہی ہے, یہ برفی کھا رہی ہے, آئس کریم کھا رہی ہے, اس نے مجھے ادھر کروٹ کر کے لٹا دیا, میرے پہ چادر ڈال دی. یہ بچہ ابا کے کمرے میں گیا اور ابا کے کمرے کے اندر جا کے دیکھا ابا جان بھی اندھیرے کے اندر میرا عزیزو موبائل کو اپنے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. بچہ سمجھ گیا یہ کوئی خاص چیز ہے, بچہ سمجھ گیا یہ کوئی قیمتی چیز ہے, بچہ سمجھ گیا کوئی کیمیا ہے, بچہ سمجھ گیا بہت بڑا قیمتی متا ہے جس کو ماں کمرے کا کنڈا لگا کر بتیاں بجھا کے دیکھ رہی ہے. میرا بچہ بھی اس موبائل کے اندر یہ قیمتی چیز پانے کے لیے گھسا, اسے کیا پتا تھا 1 نمبر دبائے گا آدھے کپڑے اترے دیکھے گا, 2 نمبر دبائے گا پورے کپڑے اترتے دیکھے گا, 3 نمبر دبائے گا شراب کے جام دیکھے گا, 4 نمبر دکھائے گا بے حیائی کے اڈے دیکھے گا. رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس آئے, ہم نے انہیں قرآن پڑھایا, تمہاری جھولی میں جب گئے پتہ نہیں اللہ اکبر میرے عزیزو تم نے پڑھایا تو دور کی بات ہے بلکہ پڑھا ہوا قرآن بھی نے بھلا دیا ہے. جب پہلے دن میری مائیوں میری بہنوں تم نے اپنے بچے کو دینی اداروں کے اندر بھیجا تھا, جب تم نے اپنے بچوں کو اسکول کے اندر بھیجا تھا, اس وقت بتاؤ تم نے اپنے بچوں کو کس حالت کے اندر بھیجا تھا, پاؤڈر لگا کے نہلا کے سر میں تیل کنگا کر کے بھیجا تھا, آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا تھا, گریسلنگ ماتھے پر چہرے پہ پاؤڈر لگا کے بھیجا تھا, خوشبوئیں لگا کے بھیجا تھا. جس طرح آپ نے اسے کہا تمہارا بچہ اس طرح بن کے چلا گیا. اللہ اکبر, اس اسکول کے اندر تعلیم دی گئی, اسے مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم دی گئی, جب اسے حافظ قرآن بنا کر ہم نے ٹوپی کا وارث بنایا. اللہ اکبر, ایمانداری سے بتاؤ بھائی فاروق جلبانا صاحب جب دستار بندی ہوتی ہے ہم ٹوپی اتارتے نہیں بلکہ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں. ہم نے تم نے ٹوپی دے کے بھیجا, ہم نے پگڑی باندھ کر بھیج دیا. اللہ اکبر, تم نے خالی سینہ بھیجا, ہم نے قرآن کا صندوق بنا کے بھیج دیا. اللہ اکبر, تم نے کھوکھلا برتن بھیجا, ہم نے اللہ کی تابعداری میں نماز کا سجدہ اس کے اندر بھر دیا. روزہ رکھنے والا اتنا سا بچہ بن گیا, ذکر کرنے والا بن گیا, لیکن 2 سال ہمارے پاس رہا. اللہ اکبر, اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا. لیکن جب تمہارے پاس آیا 5 مہینے نہیں گزرے, رب کعبہ کی قسم تم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. پھر ہمارے سے پوچھتے ہو ہمارے بچے کا بیڑا غرق کر دیا. ہم تمہارے سے پوچھیں گے جو 2 سال ہم نے دن رات محنت کی تھی اس محنت کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ مسجد کے ماحول میرا, یہ مدرسے کے ماحول میرا, یہ صبح بھی قرآن پڑھتا تھا, دوپہر بھی قرآن پڑھتا تھا, شام بھی قرآن پڑھتا تھا. جب گھر میں گیا تو ہر کمرے میں ٹی وی دیکھا, جس کمرے میں ٹی وی نے اس کے اندر موبائل کو دیکھا. اللہ اکبر, وہ سمجھ گیا یہ چیز عام کوئی نہیں جو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھی, یہ چیز عام ہے جو صوفے کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھی جا رہی ہے, یہ چیز عام ہے جو بیٹھ کے اوپر لیٹ کے دیکھی جا رہی ہے, یہ چیز عام ہے جو برگر شوار میں والی دکان پہ دیکھی جا رہی ہے, یہ چیز عام ہے جو دال روٹی کے ہوٹل پہ دیکھی جا رہی ہے, یہ چیز عام ہے جو بڑے بڑے ہوٹلوں پر, بڑے بڑے کیفوں پر, بڑے بڑے میرج شادی حالوں میں دیکھی جا رہی ہے. مسلمانوں, تمہارا زیور تو اللہ کا قرآن تھا, تمہارا زیور تو نماز کا سجدہ تھا. اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم ہے لوگ تو چوری کر کے لے کے جاتے ہیں, ہم نے اپنا زیور ہتھیلی پر رکھ کر بغیر مزاحمت کی اللہ اکبر غیروں کو دے دیا, اور ان کی گندی ہتھکڑیاں, ان کی بے حیائی نافرمانی کی بیڑیوں کو ہم نے خود پہن لیا ہے. یقین جانو اتنا مقدس بابرکت نکاح کا پروگرام ہوتا ہے, نکاح مولوی صاحب پڑھا کے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی شادی حال کے اندر گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایمانداری سے بتا, رب کعبہ کی قسم 400 آدمیوں کو تو روٹی کھلاتے گانا سناوے گا, نکاح پڑھواتے گانا سنائے گا, رخصتی کے وقت گانا سنائے گا, 4 گھنٹے 400 براتیوں کو تم گانا سناؤ. رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس عورت کی گود میں جس کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہو, پھر اس عورت کی گود کے اندر کتا بلا تو آئے گا, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں آئے گا. مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی, اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا, کسی نے بیٹھ کے سوچا ہی کوئی نہیں. اذان سن لیں بس تھوڑی سی, اس کے بعد بات کریں. پہلے لوگ جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو, مائیں اپنے سینوں پہ لٹا لیا کرتی تھی, باپ اپنے بازوں پہ لٹا کے جب جلدی گھر میں آیا کرتے تھے. اب تو گھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا گھر کہاں ہے کہاں نہیں, اور دنیا کی غفلت کی وجہ سے مال کے چکر میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی اپنا گھر ہی پہچاننا بھول جاتے ہیں. یار گھبراہٹ میں آگے نکل گیا تھا.
کوئی آسمان کے ستاروں سے نصیحت کرتا تھا، کوئی چندہ ماموں کو دکھا کے نصیحت کیا کرتا تھا، کوئی کس طریقے سے دل کو بہلایا کرتا تھا۔ اب تو ماں سے پوچھو امی یہ کیا موبائل کے اندر دیکھ لے، ابو یہ کیا موبائل کے اندر دیکھ لے۔ اب تو موبائل کو اس نے ماں باپ بنا رکھا ہے۔ ایک کپڑے سینے والا درزی اس کے پاس، اس کا بچہ جا کے بیٹھ گیا، اس درزی نے کینچی ہاتھ میں پکڑ لی، اور اس درزی نے کینچی ہاتھ میں پکڑ کر ساتھ دھاگا پکڑ لیا اور دھاگے کے ساتھ سوئی لے لی۔ فرمایا بیٹے بتا ان تین چیزوں میں تجھے نصیحت کرنے لگا ہوں۔ کینچی پکڑ کے یوں کر کے کپڑے کو کاٹ کے لیرو لیر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر اس نے دھاگا پکڑ کے سوئی کے اندر ڈال دیا، سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے پھر لیروں کو سینا شروع کر دیا۔ جب دوبارہ کپڑے سل گئے تو کینچی کو اس نے جوتی والی جگہ کے اوپر پھینک دیا اور سوئی کو یوں اس نے اپنے سر کی پگڑی کے اوپر باندھ لیا اور دھاگا اس نے اپنی جیب کے اندر ڈال لیا۔ بیٹے بتا اس کے اندر نصیحت کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں کیا جانوں اتنی بڑی بات کو۔ فرمایا بیٹا بتا ان ساری چیزوں میں قیمتی چیز کون سی ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابو نل کی 10 روپے کی آ جاوے گی، سوئی 5 روپے کی آ جاوے گی، کینچی تو 500 روپے کی آئے گی، جس کے پیسے زیادہ وہ قیمتی چیز ہے۔ باپ نے کینچی اٹھا کے جوتیوں میں پھینک دی کہ بیٹا جو چیز کاٹ دیا کرتی ہے وہ قیمتی نہیں ہوا کرتی، وہ بے قیمتی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اس سوئی نے کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا، دھاگا درمیان کے اندر راستہ بن گیا، دھاگا درمیان کے اندر واسطہ بن گیا۔ جو چیز ٹوٹی چیز کو جوڑ دے اسے سر پہ رکھا جاتا ہے، جو ٹوٹی کو توڑ دے اسے پیروں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اور دھاگا میں نے واپس نل کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اے میرا بیٹا زندگی کے اندر نشے و فراز آویں گے، دنیا کے اندر حالات آویں گے، کبھی اچھائی آوے گی کبھی برائی آوے گی، کبھی مال کا کھٹکا آوے گا کبھی مال کی ذاتی آئے گی۔ اور میرا بچہ خاندان سے رشتہ داریوں سے نبھانا ان سے توڑنا نہ، کیا پتا کس دور کے اندر کس دروازے کے اوپر جا کے کھڑا ہونا پڑ جائے۔ اللہ یہ دھاگا یہ کام کرتا ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے تم اگر کسی سے ناراض ہو اتنی ناراضگی نہ کرنا کہ دوبارہ پلٹنے کا موقع نہ ملے، اتنی ناراضگی نہ ہو کہ دوبارہ واپس پیچھے مڑنے کا موقع نہ ملے۔ اب تو ماں باپ کے رشتے ختم کر دیتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں میں تیرے جنازے پر نہیں آؤں گا، تو میرے جنازے پر نہ آئیو۔ بیٹوں کو کہتے ہیں پھپھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فرمایا جب وقت کے بادشاہ مامون سے جھگڑا ہوا اور قرآن کی عظمت پر ہوا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر اتنا مارا گیا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب درہ پڑتا تو اس درے کی جو آواز ہوتی وہ 3 میل دور تک جایا کرتی۔ اور فرمایا اگر طاقتور فروا جانور کو اونٹ کو وہ درہ مارے تو اس کا چمڑا ادھڑ جاتا۔ خود احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مجھے درہ پڑا کہ میری پجامے کا جو زاربند تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ مارنے والے نے کتنی طاقت میں مارا ہوگا اور کتنا زوردار ہوگا کہ زاربند عموماً کپڑے کی بنسبت موٹا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کے دھاگے ٹوٹ گئے اس چابک سے، اور جس جسم پر پڑا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب میرا پجامہ اللہ اکبر سرکنے لگا اترنے لگا، میں نے کہا الہ العالمین میں تیرے قرآن کی غیرت کے لیے مٹ گیا، تیرے قرآن کی غیرت کے لیے میں نے اپنا سب کچھ اگر لگا دیا۔ پروردگار عالم کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ میرا پروردگار عالم سطر میری حیا والی چیز لوگ دیکھنے لگ جائیں گے؟ مالک کائنات میں نے تیرے قرآن کی غیرت کو بچایا، الہ العالمین تو احمد بن حنبل کی غیرت کو بچا لے۔ مجمع کھڑا تھا، فرمایا ایک دور سے ہاتھ نمودار ہوا جو احمد بن حنبل کے زاربند کو گانٹھ باندھ کے چلا گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس راز کو چھپائے رکھا۔ آخری وقت آیا، کسی نے پوچھ لیا ذرا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کسی کا رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا گھر والوں سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا اللہ اکبر اپنے دوستوں سے تعلق ہوتا ہے۔ احمد بن حنبل کا تعلق مدینے والے سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہ چلا کہاں سے ہاتھ آیا اور کہاں سے میرے زارمن کو گرا باندھ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، صرف اتنا کہا میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔